رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کی طرف بڑی توجہ دلایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، تو وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے، اپنی زبان سے کوئی اچھا کلمہ نکالا کرے، اور اگر اچھی بات نکالنے کے لیے اس کے پاس اس موقع پر نہیں تو اس موقع پر خاموشی اختیار کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں بیان کرنے کے بعد چوتھی بات آپ نے کیا بیان فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے اندر یعنی فتنے پیدا کرتا ہے، ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ رشتہ داروں کو لڑانے کے لیے جھوٹ کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر رشتہ داروں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ یعنی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے تو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر صلح کروانے کے لیے، لڑائی ختم کرنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے اگر تمہیں کسی وقت جھوٹ کا آپشن بھی استعمال کرنا پڑے تو جھوٹ بول کر بھی صلح کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹ بولنے والا جھوٹا قرار نہیں پائے گا۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لہذا یہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہے کہ لڑانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، آپس میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو لہذا میرے عزیز بھائیوں، یہ صلہ رحمی یہ ایک بہت بڑا اثر ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اس وصف میں اس قدر کمال کا ان کے پاس یہ درجہ تھا کہ ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبل از نبوت زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں اور آپ وہاں سے گھبرائے ہوئے واپس گھر تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں سیدہ خدیجہ سے کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، آپ اس وقت شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل دیا، جب تھوڑی دیر کے بعد طبیعت سنبھلی تو کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ایسا ہوگا
اللہ آپ جیسی شخصیت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انکا لا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، وتقر الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسر المعدوم، جو بے روزگار ہوتا ہے اس کو روزگار مہیا کرتے ہیں، اور جو بے سہارا ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، آپ تو ان کی مدد میں آپ کمرے حکمت مانگ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی زمینی یا آسمانی آفت انسانوں پہ نازل ہو جائے تو اس وقت آپ خدمت پہ لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یعنی یہ صلہ رحمی والا وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت بھی تھا کہ جب ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، ابھی آپ پر وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی، آپ پر ابھی فرشتہ نہیں آتا تھا وحی لے کر۔ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین اس معاملے میں کردار کے حامل تھے، رشتہ داروں کو ملاتے تھے، ایک دوسرے کے سر جوڑا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ صلہ رحمی ایک بہت اچھا وصف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ نے یعنی فاسقوں اور فاجروں کے 3 وصف بیان کیے۔ فرمایا یہ فاسق فاجر کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ کے عہد کو میثاق پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا فاجروں اور فاسقوں کی جو علامت اور نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ قطع رحمیاں کرتے ہیں، رشتہ داروں کو توڑتے ہیں اور تعلقات کو قطع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ایک فاسقوں اور فاجروں کا وصف ہے۔ اور تیسری بات وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی فاسقوں اور فاجروں کی نشانی ہے، یہ قطع رحمیاں کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، ناراضگیاں پیدا کرنا، یہ ایک فاسقوں اور فاجروں کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یہ جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی ایک تو ہے عام صلہ رحمی، وہ کیا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، آپ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ایک تو یہ ہے۔ اور ایسا ہوتا ہی ہے، آپ سے کوئی اچھے منہ سے بات کرے آپ بھی اچھے منہ سے بات کریں، آپ سے کوئی اچھے انداز سے بولے آپ بھی اچھے انداز سے بولے۔ یہ صلہ رحمی تو تقریباً سبھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جی ہوتی ہے، اگر کوئی ہم سے اچھے انداز سے بولے گا ہم بھی اس کو اچھے انداز سے جواب دیں گے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے ایک دفعہ دور ہوگا ہم اس سے 10 دفعہ دور ہو جائیں گے، اگر کوئی ہم سے یعنی کوئی ہماری طرف اینٹ پھینکے گا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں۔ کیا مانا کہ ہماری طرف سے کوئی اچھے سلوک کی توقع نہ کرے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا یہ تو کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، کے بدلے میں صلہ رحمی یہ کوئی صلہ رحمی، یہ کمال کی صلہ رحمی نہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ اصل صلہ رحمی اور کمال درجے کی صلہ رحمی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے وہ قطع تعلقی کر رہا ہے، آپ پھر بھی اس سے صلہ رحمی کریں، وہ دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کے پھر بھی قریب ہونے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل صلہ رحمی ہے، یہ یعنی بدلے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ تو سبھی کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا ماجرا پیش کیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا کچھ عجیب ہی معاملہ ہے کہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہوں جبکہ
بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ سختی اور جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا ان کان الامر کذالک، اگر اسی طرح معاملہ ہے نا جس طرح تو بیان کر رہا ہے، معاملہ سیم اسی طرح ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ان کے منہوں میں گرم راکھ ڈالنا ہے۔ کیا مانا؟ کیا مانا کہ وہ ایک ایسے عمل پہ گامزن ہے کہ جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن ان کے منہوں کے اندر گرم راکھ ڈالی جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اگر تو اپنے اسی کردار پہ قائم رہا، یاد رکھنا کہ تیرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک ایسا مددگار ہمیشہ اللہ کی طرف سے ساتھ لگا رہے گا جو ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا، تیرا معاون بنے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے صحابی کو کیا ترغیب کیا فرمائی کہ تو نے اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، تو نے اپنا یہ عمل قائم رکھنا ہے۔ اگر وہ تیرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو نے پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو نصیحت فرمائی، اور قرآن نے یہ ایک نسخہ بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی اقوم، فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر کوئی آدمی تو اس سے برا سلوک کرتا ہے تو اچھا سلوک کر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ جو تیرے اور اس کے درمیان ایک دشمنی اور عداوت اور ناراضگی چل رہی ہے، اللہ اس کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل جوڑ دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی آپ سے برا سلوک کر رہا ہے پھر بھی اچھا سلوک کرنا، یہ اصل صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، آپ نے نام سنا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل، جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیو، آج ہم نہ بعض اوقات کچھ ایسے جملے منہ سے کہہ دیتے ہیں، اور جی میں اس بندے کو کیویں معاف کرا، انہیں میرے نال ایہو جہا سلوک کیتا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہوئی ہے کہ وہ قابل معافی ہے ہی نہیں، وہ تو کسی صورت معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، میں نہیں اس کو معاف کر سکتا، اس نے میرے ساتھ ایسا۔ آپ ذرا غور کرنا، یہ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا تھا کہ جب ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک موقع ایسا آیا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے کچھ ساتھیوں نے ان کے اوپر تہمت لگا دی اور بہت بڑا بہتان گڑا ان کے اوپر، اور پھر پورا ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ ذہنی تکلیف میں مبتلا رہے، اور ایک مہینے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سورہ النور میں آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ نے بتایا کہ یہ سارا کچھ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، اور یہ ان لوگوں نے خود جھوٹ گڑا ہے، سیدہ عائشہ پاک ہے اور یہ پاک دامن ہے، پاک باز ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت یعنی کہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس عبداللہ بن ابی کی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حسان بن ثابت بھی شامل ہو گیا، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی وہ حمنہ بنت جہل، انہوں نے بھی یعنی عبداللہ بن ابی جیسی بات کہہ دی، اور ایک اور مصعب بن اساسہ، یہ بدری صحابی ہیں اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھی ہیں، بڑا قریبی تعلق، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کا کچن بھی چلایا کرتے تھے، ان کے گھر راشن بھیجا کرتے تھے، اور ان کا یہ معاشی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ لیکن یہ مصعب بن اساسہ جو ہیں، انہوں نے بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں اس طرح کی کچھ باتیں کہہ دی، جن کا پھر جب براءت کی آیتیں نازل ہوئی تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر اعلان کر دیا، یہ قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یہ بستر میں اس پر خرچ کروں، میں اس کا کچن
چلاؤں، میں اس کے معاشی معاملات کو ہینڈل کروں اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگائے، آج کے بعد اس کا خرچہ پانی بند، آج کے بعد اس کا راشن بند، وہ جو میں اس پر خرچ کرتا تھا وہ ختم۔ انہوں نے یہ قسم اٹھا کے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ فضیلت والے، فراخی والے، کشادگی والے، مال و دولت والے یہ اس طرح کی قسمیں نہ اٹھایا کریں کہ وہ نہیں خرچ کریں گے اُولِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، فرمایا والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر۔ آج کے بعد وہ خرچ نہ اس طرح کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم درگزر کرو، معاف کر دو۔ وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر تم لوگوں کی غلطیاں معاف کرو گے اللہ تمہاری بھی غلطیاں معاف کرے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا وہ ابو بکر جو تمہیں پستہ کے بارے میں قسم اٹھائی تھی نا، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں آیت اتار دی ہے کہ آپ کو یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، آپ کو اس طرح کا رویہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہی قدموں پہ بیٹھے بیٹھے فوراً کہہ دیا بلا نحب ان یغفر اللہ لنا، کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کے رسول میں آج کے بعد اسی طرح پستہ کا وہ جو خرچہ پانی ہے وہ جاری رکھوں گا، اور رہ گئی وہ جو قسم اٹھائی تھی میں اس کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، آپ اندازہ کریں بیٹی پر تہمت لگی، کتنا بڑا معاملہ ہے، نظر انداز کرنے والی بات نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا سن لیا، فوراً دل کو صاف کر لیا، دل کو کلیئر کر لیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا شیوا، یہ ہوتا ہے اہل ایمان کا رویہ کہ اللہ کا حکم آ جائے سمعنا وأطعنا، سن لیا مان لیا۔ وہ آگے سے چونکہ چنانچہ کی سہارے نہیں لیا کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے معاملات بھی ہو جائیں نظر انداز کر دینا چاہیے، بلا دینا چاہیے، رشتہ داریوں کو ملانا چاہیے اور رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ یہ قطع رحمی معاشرے کا بہت بڑا ناصور ہے، اور بھی بڑے بڑے ناصور ہے، رشوت بہت بڑا ناصور ہے، سود خوری بہت بڑا ناصور ہے، جوا اس نے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے، قتل و غارت یہ آج معاشرے کو کس طرح چاٹ رہے ہیں، اور یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، بدعنوانیاں، یہ سارے ناصور ہیں۔ ایک بہت بڑا ناصور یہ قطع رحمی بھی ہے۔ قطع رحمیوں کے ساتھ بڑے بڑے معاملات بگڑتے ہیں، لہذا میرے پیارے بھائیوں یہ قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر سب سے زیادہ جو صلہ رحمی کا خیال رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بائی کاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں،